آج کی ویڈیو میں کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جیسے کہ ٹاپک سے ظاہر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بزنس آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بہترین سا آئیڈیاز میرے پاس موجود ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہونے لگی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں، آپ کو اس کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ روز کی بنیاد پہ آپ کو بہترین قسم کے آئیڈیاز ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان آئیڈیاز کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے فیوچر میں آپ ارب پتی ہو جائیں گے۔ بس کرنا آپ نے کیا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ہماری ویڈیوز کو غور سے سننا اور غور سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایشو یا مسئلہ ہوتا ہے تو میرا نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں، واٹس ایپ پہ میرا نمبر موجود ہے۔ وہ نمبر پہ آپ رابطہ قائم کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا۔ تو آئیے مین ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک پرسن ہے، میرا دوست ہے، میمن ہے، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ وہ کامیاب ترین بزنس مین ہے، یعنی ان کا ورلڈ وائڈ سیٹ اپ ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا سیٹ اپ ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ ان کا دبئی میں، سعودی عربیہ میں، گلف کنٹری میں بھی ہے، اس کے علاوہ باقی ویسٹرن کنٹری میں بھی ان کا پورا ایک مین سیٹ اپ ہے۔ اچھے طریقے سے وہ کامیاب طریقے سے بزنس مین ہے، اور کھرب پتی لوگوں میں شامل ہے۔ ارب پتی تو بہت چھوٹا ورڈ ہوگا، کھرب پتی لوگوں میں شامل ہے، اور ان کا نام منیر صاحب ہے۔ تو بہت ہی بہترین قسم کے بزنس کر رہے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن بالکل جو ہے وہ 0% ایجوکیشن ہے۔ یعنی ان کو اگر اپنا نام لکھنا پڑے تو وہ اپنا نام لکھتے ہوئے 6 دفعہ سوچتے ہیں، اور بڑی مشکل سے اپنا نام لکھ پاتے ہیں، وہ بھی 15 سال کی پریکٹس کے بعد وہ اپنا نام لکھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ ان پڑھ آدمی بھی، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی کھرب پتی بن سکتا ہے اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے بزنس کر کے۔ جسٹ آپ کو اچھا ایک آئیڈیا ریکوائرڈ ہے، اس آئیڈیا کے اوپر آپ نے عمل کر کے اپنی لائف کو بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اس پرسن سے میں ملا، بہت امپریس ہوا، اس سے میں ملنے کی کوشش کی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 1-1.5 سال لگاتار محنت کے بعد، کوشش کے بعد میرا اس سے رابطہ ہوا، اور میں نے اس سے بات کی، اور میں اسے یہ جاننا چاہتا تھا، یہ راز جاننا چاہتا تھا، تاکہ وہ آپ تک پہنچایا جائے کہ اس کی پیچھے کامیابی کی راز کیا ہے۔ تو جب اس سے میں ملا، اس سے میں نے بات چیت کی، بڑی مشکل سے ٹائم لیا، اور ٹائم لینے کے بعد جب اس سے بات کی تو اس نے مجھے 10 بہترین قسم کے اصول بتائے کہ اگر آپ یہ 10 بہترین قسم کے بزنس کے اصول ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، بلکہ کامیاب ترین ہوں گے۔ یہ وہ بندہ آپ کو بتا رہا ہے جس کا 40 سال کا بزنس کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ اس وقت کھرب پتی ہے، کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، جس کے پاس لوگوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کو ٹائم لینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ دیتا ہے۔ کبھی وہ ایک ملک میں ہوتا ہے، کبھی وہ دوسرے ملک میں ہوتا ہے، کبھی وہ ایک شہر میں ہوتا ہے، کبھی وہ دوسرے شہر میں ہوتا ہے، اور کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے 10 رہنما اصول بتائے، جس کو میں آپ کے سامنے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ ان رہنما اصول کی روشنی میں اگر آپ اپنے بزنس کا آغاز کریں تو لازمی طور پر آپ کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اس نے پہلا اصول کیا بتایا؟ اس نے پہلا اصول یہ بتایا کہ میرا پہلا جو بہترین قسم کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک جگہ پہ جاب کر رہا تھا، سیکورٹی گارڈ کی میں ایک جگہ پہ جاب کر رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ میں صرف اتنا ہی کام کر رہا ہوں جو میری ضرورتیں پورا کر سکتی ہے، میں جو ہے وہ خواب کی لائف میں نہیں جا سکتا ہوں، میں مزید اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتا ہوں، مزید اپنی خواہشوں پہ نہیں چل سکتا ہوں، بلکہ اپنی ضرورتوں پہ ہی اپنی لائف کو گزار سکتا ہوں، تو میں نے اس جاب کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ یہ میرا پہلا فیصلہ ہے۔ دوسرا، میں نے اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کے مالی حالات خراب ہیں، اور آپ کا گزارا میری سیلری کے بغیر نہیں ہو پائے گا، لیکن میں آپ کو 1 سال تک کوئی پیسہ نہیں دوں گا، آپ نے 1 سال برداشت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنے پیسے دوں گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں۔ تو گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کر کے، ان کے ساتھ ناراضگی پیدا کر کے، یعنی گھر والے میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے اور ناراض تھے، تو ان سے ناراضگی
کا رسک لیتے ہوئے میں نے اپنے فیصلے پہ میں قائم و دائم رہا، اور میں نے یہ دوسرا فیصلہ کر لیا کہ گھر والوں کو پیسے نہیں دینے۔ پہلا کیا، جاب چھوڑ دی، دوسرا گھر والوں کو 1 سال تک پیسے نہیں دینے۔ 1 سال تک میں نے پیسے جمع کیے، اور اس کے بعد میں نے اپنے بزنس کا آغاز کیا۔ میں نے چھوٹا سا ایک چائے کا سیٹ اپ بنایا، چھوٹا سا ایک ٹھیلا لیا اور چائے کا سیٹ اپ بنایا، اور وہاں میں اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ میرا تیسرا کام تھا۔ چوتھا اور سب سے امپارٹنٹ کام یہ تھا کہ میں نے اپنے جو پیسے تھے، جو میرے پاس سیونگ اماؤنٹ تھی، ان کو 2 حصے میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ ایک حصہ میں نے بزنس پہ لگا دیا اور ایک حصہ میں نے سیو کر لیا۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملا ہے، اور بہت زیادہ مجھے حوصلہ ملا ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میرے پاس یہ پیسے ختم بھی ہو جائیں اور تو میرے پاس بیک اپ کے لیے پیسے موجود ہیں، جس نے مجھے بہت حوصلہ دیا، اور میں بہترین طریقے سے بزنس کرنے لگا۔ پانچواں اور سب سے امپارٹنٹ کام یہ تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 75% اپنا اماؤنٹ سیو کرے گا جتنا بھی کمائے گا، اور 25% جو اماؤنٹ ہے وہ اپنے ادر ایکسپینس کے اوپر لگا کے اپنا نظام بنائے گا۔ اس کے بعد چھٹا اور سب سے امپارٹنٹ فیصلہ کیا اس نے، اور وہ بھی موسٹ امپارٹنٹ فیصلہ ہے، کہ بزنس کے اندر وہ بزنس کرے گا۔ بزنس کے اندر بزنس کرے گا کیسے؟ جیسے کہ وہ 75% میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیسے بچا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرتا جائے گا، اپنے بزنس کو بڑھاتا جائے گا۔ ایسے اس کے پاس چائے کا ایک سیٹ اپ تھا، اس کے بعد اس نے 1 سال کے بعد اس کو بڑھا دیا، اس کے اندر بسکٹ اور کیک وغیرہ رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال مزید اس کو بڑھاتا گیا، کیک بسکٹ کے بعد اگلے سٹیپ کے اندر پھر اس نے کیا کر دیا کہ ساتھ میں اس نے دودھ بھی رکھ لیا، پھر ساتھ میں اس نے دہی بھی رکھ لی، پھر ساتھ میں اس نے مکھن بھی رکھ لیا، پھر اس کے بعد اس نے شہد بھی رکھ لیا۔ اس طرح وہ ایکسٹینڈ کرتا گیا۔ ساتواں اور موسٹ امپارٹنٹ جو اس نے کام کیا، ساتواں اور موسٹ امپارٹنٹ اس نے کام کیا کیا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں، اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ بزنس کر رہے ہیں وہ جگہ آپ خرید لیں۔ تو اس نے ساتواں اور بہترین سا ٹارگٹ یہ کیا کہ وہ اس نے جگہ خرید لی۔ آٹھواں اس نے یہ سٹیپ بنایا کہ اس نے اپنے آپ کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، کہ کچھ دیر کے لیے کام کرنا ہے اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنا ہے۔ جیسے وہ صبح 8 بجے جاتا اور 3 بجے تک کام کرتا، 3 بجے وہ گھر آ جاتا، 3 بجے سے لے کر تقریباً سمجھو کہ 6 بجے تک وہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا، اور 6 بجے کے بعد سے لے کر 12 بجے تک وہ کام کرتا۔ لہذا وہ اس نے 2 شفٹوں میں کام کیا، اور 2 شفٹوں میں کام کر کے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ڈیولپ کرتا رہا۔ 9واں اور سب سے بہترین کام اور سب سے اچھا کام کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ لوگ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے، لوگ اگر مجھ سے کوئی جواب سوال کریں گے، کوئی مجھ سے بات کریں گے، تو میں نے ان کو جواب نہیں دینا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ نیا بزنس آپ نے کیوں شروع کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں ان کو ایک لمبی ان سے کہانی کرتا، لمبی ان کو بات بتاتا، میں ان کو یہ بتاتا تھا پہلا بزنس ذرا اچھا نہیں چل رہا ہے اس لیے دوسرا شروع کیا۔ تو لوگوں کو صفائی ستھرائی کا میں نے ٹائم نہیں دیا، کیونکہ صفائی ستھرائی کا ٹائم اگر لوگوں کو دیں گے تو اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو بہتر صورتحال یہ ہے کہ جو لوگوں کو جواب سوال دینا ہے وہ اپنے بزنس پہ فوکس کرے، اور بہترین طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس نے نواں آئیڈیا بتایا، اور نواں اور جو بہترین قسم کا آئیڈیاز اس نے دیا۔ 10واں اور سب سے زبردست قسم کا آئیڈیاز اس نے دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو جاب ہولڈر ہیں، جو میرے ملازم ہیں، کام کرتے ہیں، اگر ان میں سے میں کسی کو عقل مند دیکھتا ہوں تو میں اس سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ بھی بزنس کریں۔ اگر وہ میرے ساتھ ایگری کر جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہوں۔ ایگریمنٹ کی صورت میں اس کی ہاف سیلری اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور ہاف سیلری اس کو دیتا رہتا ہوں۔ جیسے 3 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس ایک ہینڈ سم اماؤنٹ آ چکا ہے، تو میں اس کو بزنس اوپن کر کے دے دیتا ہوں۔ اس کا ایڈوانٹیج مجھے کیا ملتا ہے، پہلے میں اپنا ایڈوانٹیج بتا دیتا ہوں، پھر دوسرا بتا دوں۔ اس کا ایڈوانٹیج مجھے یہ ملتا ہے کہ وہ میرا کسٹمر بن جاتا ہے، یعنی ساری چیزیں وہ مجھ سے لیتا ہے۔ اس طرح میں ایک بزنس کے اندر اور ایکسٹینڈ ہو گیا، ایک بزنس کے اندر اور اضافہ کر لیا کہ میں ظاہر ہے اس طرح اپنے ملازموں کو جب بزنس کے اندر کنورٹ کیا تو وہ میرے کسٹمر بن گئے اور میں ہول سیلر بن گیا۔ تو یہ 10 بہترین قسم کے آئیڈیاز ہیں، 10 بہترین قسم کے رہنما اصول ہیں۔ اگر آپ ان پہ کام کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام ہونے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سنسیرٹی کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ اس کے اوپر فوکس ہو کے آپ کام کریں گے، فوکس ہو کے کام کریں گے تو آپ اس کا بینیفٹ ملے گا۔ ادروائز
ایسی ویڈیو دیکھ لینی، بہت سی ویڈیو بنتی ہیں، بہت سی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، لیکن ان ویڈیو کا فائدہ اس وقت آپ کے لیے ہوگا جب عملی طور پر آپ کسی کام کا آغاز کریں گے۔ تو یہ بہترین قسم کی ویڈیوز آپ کو شیئر کی ہے، امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی تو مجھے لازمی طور پر لائک کریں اور مجھے ڈسکرائب کریں، اور اس کے بعد مجھے سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ اور بہترین قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اس ویڈیوز کی روشنی میں آپ اپنے فیوچر کو بہترین کر سکیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔